نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم۔ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، صرف دو جان سے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے ان کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھیں، وہ کافروں کی بات نیچی ڈالی، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پچھلی آیت پاک میں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا ذکر ہوا، یظہر علی الدین کلہ، کہ اسلام بہرحال پھیل کر رہے گا چاہے کوئی مدد کرے نہ کرے۔ اور پچھلی آیت پاک میں تبوک کا ذکر ہوا جس میں کچھ صاحبوں پر تبوک جانا گراں گزرا۔ اب یہاں اس بات کی دلیل پیش کی جا رہی ہے اس آیت پاک میں کہ کوئی آئے نہ آئے، مدد کرے نہ کرے، بہرحال اسلام پھیلے گا۔ تو اس کا ثبوت واقعہ ہجرت سے دیا جا رہا ہے کہ دیکھو سارے مکہ والے قریباً اسلام کے خلاف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہا، مگر نہ حضور کو تکلیف پہنچا سکے اور نہ حضور کا دین پھیلنے سے رہا۔ تو یہ آیت کریمہ آیت ہجرت کہا جاتا ہے اس کو، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اسلام کیسے پھیلا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی، جو بارہا آپ سن چکے ہو۔ ترجمہ سنیے، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو، الا تنصرہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا پڑا۔ کتنا اچھا ترجمہ ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، صرف دو جان سے، ایک حضور ہیں، دوسری جان ابو بکر ہے۔ اور جب کچھ غم ہوا ابو بکر کو، اذ یقول لصاحبہ، حضور اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے ہیں لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا سکینہ اتارا، سکون قلب اتارا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور محبوب کی ان فوجوں سے مدد کی جنہیں تم نے نہ دیکھا۔ بدر میں کسی نے دیکھا تھا کہ فرشتے آئے ہیں؟ اور موقعوں پر حضور نے بتایا کہ فرشتے آئے ہیں، تم نے نہ دیکھا، ان فوجوں سے مدد کی۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات اللہ نے نیچے ڈالی۔ اللہ کی بات وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور رب ہی کا بول بالا ہے۔
واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ حضور کے ہجرت کے متعلق ہے، اور وہی واقعہ یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ جب کفار مکہ کی ظلم مسلمانوں پر حد سے بڑھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا، اور مسلمانوں نے مختلف مقامات پر ہجرت کی۔ حبشہ گئے، افریقہ گئے، اور جب مسلمان ہجرت کرنے لگے مکہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی و ابو بکر رہے، باقی اکثر مسلمان ہجرت کر گئے، اور حضرت صہیب رومی بھی رہ گئے، اور کچھ عورتیں اور بچے اور بوڑھے اور ضعیف مسلمان جو تھے وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، وہ رہ گئے۔ باقی اکثر لوگ مدینہ چلے گئے، حبشہ گئے، عثمان غنی وغیرہ یہ سب ہجرت کیے۔ بلکہ ایک روایت میں کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، روح البیان میں ہے۔ مگر ایک علاقہ ہے جس کا نام حرق الغماد ہے، وہاں سے کفار مکہ میں سے ایک سردار جس کا نام ابن دغنا تھا، یہ حضرت ابو بکر صدیق کو ہجرت سے روکے وہ واپس مکہ میں لے آئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارشاد فرمایا، ابو بکر تمہیں میرے ساتھ ہجرت کرنا ہے، میرے ساتھ چلنا ہے۔ یہ واقعہ ہوا، اور حضرت ابو بکر خوش ہو گئے کہ چلو حضور نے فرمایا ہجرت کرنا ہے تو آج کل کبھی بھی ہجرت کا حکم ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے 2 اونٹنیاں خریدی اور ان کو پالنے لگے، پرورش کرنے لگے ہجرت کے لیے کہ جب بھی جانا ہو ان کو لے کے نکل جائیں گے۔ اونٹنیاں 2 خریدی، ایک کا نام قصوہ تھا اور دوسری اونٹنی کا نام عدبہ تھا۔ قصوہ اور عدبہ 2 اونٹنیاں تھی۔ تو قصوہ نام کی اونٹنی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت میں سواری کی، اور حضور کے آخری ایام تک وہ اونٹنی رہی، آپ سوار ہوتے رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں اس اونٹنی کی وفات ہوئی، قصوہ۔ اور حضور کی دوسری اونٹنی جو حضرت ابو بکر صدیق نے ہجرت سے پہلے پال کے رکھا تھا، خریدا تھا، اس کا نام تھا عدبہ، اور یہ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت تک رہی، کتنے سالوں تک۔ ایک روایت میں روح البیان میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن جب حضرت فاطمہ زہرا حشر سے نکلیں گی جنت کی طرف، آج دوپہر کو حدیث بیان کی میں نے، ایک ندا دینے والا حشر میں ندا دے گا، یا اہل الحشر غضوا ابصارکم ان فاطمہ بنت محمد تمر علی الصراط ما 60,000 جاریۃ من الحور عین کمر البرق۔ اے اہل محشر اپنے نگاہ نیچی کرو، آج فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 حوروں کی جرمٹ میں پل صراط پار کر رہی ہیں۔ تو رول بیان نے فرمایا کہ جس اونٹنی پر جناب زہرا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سوار ہو کر صراط سے جنت کا راستہ لے گی، وہ یہی اونٹنی غضبہ ہوگی، اسی اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ تشریف لے جائیں گی۔ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان اونٹنیوں کو ذی الحجہ کے آخری ایام میں خریداری اس کی شروع کی، اور محرم شریف جب آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اسی لیے کہ ہجرت نہیں کیے ہیں مگر ہجرت کی تیاری حضرت ابوبکر صدیق نے محرم شریف سے کر دی، تو ہجری جو سن ہے اس سن میں محرم ہی کو مقدم رکھا گیا، پہلے رکھا گیا، پہلا ماہ۔ اب ہوا یہ کہ مکہ شریف کے حالات کچھ خراب ہو گئے مسلمانوں کے تعلق سے، اور کچھ لوگ جب ایمان لے آئے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ ایمان لے آئے، کہ قبیلہ ان دونوں قبیلوں میں ان کے جو نمائندے تھے انہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، 70 آدمیوں نے غالباً۔ تو مکہ والوں کو یہ خطرہ نکلا کہ
کہ جب یہ لوگ بیعت کر رہے ہیں آگے چل کر ان کا دین بہت پھیل جائے گا. اب ظلم کی جو حد تھی وہ انہوں نے اس قدر تیز کر ڈالی کہ اسی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ان کا دین پھیلے نہیں، سارے لوگ ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ سب مکہ میں ایک جگہ تھی جس کا نام دار الندوہ تھا. دار الندوہ، ندوہ کہتے ہیں مشورہ گر، کنسلٹنگ ہاؤس. دار الندوہ ایک ہندوستان میں بھی ندوہ ہے، ندوۃ العلماء وہابیوں کا. زیادہ فرق نہیں ہے دونوں میں. یہاں ایسی طرح کے مشورے ہوتے ہیں ان جگہوں پر. اقبال کہتا ہے کہ یہی شیخ حرم ہے جو بیچ چرا کھاتے ہیں. یہی شیخ حرم ہے جو بیچ چرا کھاتے ہیں. دلق اویس گلی میں بوزر و چادر زہرا، جو بھی آیا سب بیچ دیتے ہیں. تو یہی شیخ سب ندوہ کے علماء ہیں. اقبال نے ایک جگہ کہا تھا خود نہیں بدلتے قرآن ہی کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق. تو وہاں جمع ہوئے دار الندوہ میں، اور کیا کیا جائے؟ قزا ابن کلاب کے گھر میں جمع ہو کر مشورہ کیا کرنا چاہیے. اس مشورے میں ابلیس بھی شیخ نجدی کی شکل میں آیا. پاس میں علاقہ پڑتا تھا نجدی لوگ ہیں نا، یہ سب نجدی. نجد یہ علاقے کا نام ہے جس کو ابھی انہوں نے ریاض بنا دیا. ابھی جو مکہ کی راجدھانی ہے ریاض، یہ ریاض نہیں ہے، تو نیا نام دیا ہے تاکہ نجد بھول جائیں لوگ. کیونکہ نجد کے تعلق سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب شام اور یمن کے لیے دعا فرما رہے تھے، حضور اللہم بارک لنا فی یمیننا و شامنا، اے اللہ ہمارے یمن میں ہماری شام میں برکتیں عطا فرما. تو کچھ نجد کے لوگ بھی ایمان لے آئے تھے، صحابہ تھے وہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ فی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائے. تو سرکار نے منہ پھیر لیا. تیسری مرتبہ ایسا ہوا، آقا نے آخری میں تیسری بار فرمایا کیفا، میں اس نجد کے لیے کیسے دعا کروں؟ یعنی صحابہ بے شک تم بہتر ہو، تم اس علاقے کے رہتے ہو، تم مجھ پر ایمان لے آئے، تمہیں مقام ثابت ملا، مگر بعد کا دور ہے. کیفا میں دعا کیسے کرو؟ ہناک الزلازل والفتن وہناک یطلع قرن الشیطان، کہ وہیں نجد کی زمین میں زلزلے ہوں گے، فتنے ہوں گے، اور اسلام میں شیطان کا سینگ وہیں سے طلوع ہوگا. تو محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، وہابیوں کا باپ، ابو الوہابیہ یہیں پیدا ہوا. اور سب سے پہلے اس نے توحید نام کی کتاب لکھی. ڈیٹیل میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں مگر دماغ میں رہے. سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب نجدی نے التوحید نام کی کتاب لکھی، جس میں 1400-1300 سال اور آگے امت صحابہ سے لے کر ابھی تک کسی نے جملہ نہ لکھا تھا معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ. ایسا زہریلا جملہ لکھا معاذ اللہ کہ رسول اللہ کی قبر کو بت کہا معاذ اللہ. اور مسجد نبوی میں سرکار دو عالم کے روضہ اقدس کی زیارت کر کے حج عمرہ میں حضور کے روضے کی زیارت سے جانا شرک لکھا، حرام لکھا، اور بہت ساری باتیں یہیں سے پیدا ہوا. یہ نجد میں دیکھو سرکار کی نگاہ نبوت، دیکھو نگاہ نبوت، دیکھو کتنے سالوں بعد یہ آنے والا ہے. اور پھر اسی توحید کتاب کو ہندوستان میں لایا گیا، اور اسماعیل دہلوی وغیرہ نے اور ان کے سب بڑے بڑے لوگوں نے صراط مستقیم، تقویت الایمان، براہین قاطعہ، یہ سب جو ہے اردو میں التوحید کا خلاصہ ہے. اس کی کتاب توحید کا اردو میں خلاصہ ہے. انہوں نے بھی یہی لکھا ہے معاذ اللہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے اور نہ جانے کیا کیا. تو یہ دار الندوہ تھا. تو یہ نجد ہے، نجد. تب چونکہ حدیث میں اس کا ایسا لفظ آیا ہے، اور یہ حدیث بخاری میں ہے، مشکات، ابو داؤد، احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے،
تو لوگ بولیں گے نجد یہ وہی نجد ہے جس کے لیے سرکار نے دعا نہیں فرمائی. تو انہوں نے چال چلی، نجد کا نام بدل کر ریاض کر دیا. کیا کیا؟ ریاض، جبکہ وہ ریاض نہیں ہے، نجد ہے. اسی لیے ان کو نجدی کہا جاتا ہے. اب یہ سب لوگ جمع ہوئے اور ابلیس بھی شیخ نجد کی شکل میں چوغا بوغا پہن کر، امامہ پہن کر، بڑا عربی قبا پہن کر آیا اور بولا میں نجدی ہوں اور تم ایک اچھے کام کے لیے جمع ہوئے ہو. معاذ اللہ، سوچتا ہوں میں بھی کچھ مشورہ دوں. اب یہ لوگ کس لیے جمع ہوئے تھے؟ رسول اللہ کو نکالنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے. معاذ اللہ. اہل مکہ لوگوں نے مختلف رائے دی، ایسا کیا جائے، قتل کیا جائے. یہ کہ ابو جہل بولا میری رائے یہ ہے کہ مکہ کے جتنے قبیلے ہیں، دونوں سارے قبیلوں میں سے دو آدمی ہتھیار بند لے لیے جائیں. ہر قبیلے کے 2 آدمی جو ہتھیار بند ہو انہیں لیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا گھیراؤ کیا جائے رات میں. جب وہ صبح اٹھیں ایک بارگی سب لوگ ان پہ حملہ کر کے انہیں شہید کر دیں. چونکہ ہر قبیلے سے 2 آدمی ہوں گے تو گویا خون کا الزام سارے قبیلوں پہ آئے گا. تو تنہا بنو ہاشم سب سے تو بدلہ لے نہیں سکیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیت، خون بہا. تو ٹھیک ہے، جب خون بہا ہوگا تو پھر ہم اس قتل کے بدلے خون بہا دے دیں گے، قتل کا معاوضہ دے دیں گے. یہ ساری میٹنگ ہوئی اور ابلیس بولتا ہے ہاں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. معاذ اللہ. یہ سب ہوا، یہ بات ہوئی. یہ مشورہ سفر کے مہینے میں ہفتہ سنیچر کے دن یہ مشورہ ہوا اور اس جگہ پر، اور یہ آج وہی جگہ ہے جہاں آپ حرم شریف میں جاؤ تو حرم شریف میں مصلی حنفی ہے، حنفیوں کا مصلی نماز گاہ، یہ وہی ہے. آج اسی جگہ پہ وہ مکان تھا. چنانچہ اس پروگرام کے متعلق سب قبیلوں سے 2 آدمی ہتھیار بند رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کیے. حضور اپنے کمرے میں ہے، رات ہوئی، شام ہوئی، سب لوگ گھیراؤ کیے. چاروں طرف سے سارے قبیلوں کے 2 آدمی نے حضور کے مکان کو گھیر لیا. اندر حضور ہیں، مولا کائنات ہیں، اور وہ سارے اہل مکہ کفار مکان کو گھیرے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب جبریل حاضر ہوتے ہیں. اب جبریل کو تو دروازے کی ضرورت ہے نہیں، آئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ سب پروگرام بنایا گیا ہے، اب آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہجرت فرما جائیں. حضور ہجرت فرما جائیں. حضرت جبریل نے حضور کو اطلاع دی، خبر دی، اور سرکار نے ہجرت کا ارادہ کیا. مولا کائنات سے کہا کہ آپ ادھر سو جائیے. حضور کے بستر پر، اپنے بستر پہ مولا کائنات کو سرکار نے کہا سو جاؤ. علی تمہیں صبح نکلنا ہے اور یہ فلاں فلاں امانتیں فلاں فلاں لوگوں کو پہنچانی ہے، اور علی جب تک تم مدینہ نہ آ جاؤ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی. چاروں طرف تلوار لے کے کھڑے ہیں، مگر اللہ اللہ بے خوف سو گئے حیدر ان کے بستر پر. سو گئے بے خوف حیدر ان کے بستر پر، یاد مولا میں کٹی وہ رات نہ پوچھو. آرام سے سو گئے. اب علی کی قسمت تو دیکھو، حضور کے بسترے پہ چادر اوڑھ کے سو گئے. اب علی کا مقام تو آپ سمجھو، نیچے بسترہ رسالت ہے، اوپر چادر نبوت ہے، اور بیچ میں علی ہیں. اب ان پر جو اسرار نمودار ہوں گے، اسرار ربانیہ کا جو نزول جناب مولائے کائنات پہ ہو رہا ہے کہ جناب مولائے کائنات حیدر کرار چاروں سمت سے نسبت مصطفی چادروں میں لپیٹے ہیں. علی کہتے ہیں کہ وہ رات کیا تھی؟ انوار الہی، اسرار الہی علی کے قلب میں ودیت ہو رہے. کس کو موقع ملے ایسا؟ اللہ اللہ.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات کو چادر عطا فرمائی. اب اس میں ایک روایت میں پڑھا کہ یہ چادر ہے، اس کو اوڑھ کے سو جاؤ. وہ چادر جس کی لمبائی 4 گز اور چوڑائی 2 گز تھی. کبھی کبھی سوچتا ہوں ہمارے لیے ایک بات تک ان بزرگوں نے چھوڑی نہیں ہے. حضور جو چادر دے رہے ہیں اس چادر کی لمبائی چوڑائی بھی حدیث میں مذکور ہے. بتائیے کس قدر حضور کی تاریخ کو لکھا گیا. میں آپ سے پوچھوں سائیں، آپ سوتے ہو جو چادر اوڑھ کے کتنے میٹر کی ہے؟ مگر حضور کی بات تو دیکھیے، اللہ اللہ ایک بات تک نہ چھوڑی گئی کہ کبھی اس میں کوئی جو ہے تشنا رہ جائے. نہیں نہیں، سرکار جسے جو چادر دیتے ہیں اس چادر کا نام بھی صحابہ نے حدیث میں ذکر فرما دیا. اور مولا کائنات لیٹ گئے. اللہ اللہ، محاصرہ کیے ہوئے گھر 50 آدمی تھے. ظاہر بات ہے 100 آدمی تھے، یعنی 50 قبیلوں کے لوگ ہوں گے. ہر قبیلے سے 2 آدمی نکلے. 100 آدمی تھے 50 قبیلوں کے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور دروازہ کھولا بھی، پتہ بھی نہ چلا کسی کو. باہر جا کے سرکار نے مشت میں مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین کی آیت کریمہ حضور پڑھنا شروع کرتے ہیں. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما انذر ما. یہ پوری پڑھی آیت کریمہ. فاخشیناہم فہم لا یبصرون تک پھونک ماری اور ان پہ پھینک ڈالی. ان کے سروں پہ خاک تو رہی مگر وہ اندھے ہو گئے. وہ اندھے ہو گئے، نے کچھ نہ سوجا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے. اور یار غار تو انتظار ہی میں ہے، انتظار میں ہے. اور ثور پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے. غار ثور، جبل ثور کی طرف روانہ ہوئے. یہ مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے جو آج بھی ہے، غار ثور، جو مکہ شریف میں موجودہ راستے سے 5 میل دور، 7.5 کلومیٹر کے قریب یہ پہاڑ ہے. اور اس کو ثور کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ قبیلہ عرب کا ایک جانا مانا ہوا انسان جس کا نام ثور ابن عبد منات تھا. ثور بیل کو بھی کہتے ہیں. تو اس کی نمائش جو ہے وہ بیل کی طرح دکھتی ہے، اس لیے بھی کہا گیا. اور ایک روایت جو ہے یہ بھی ہے کہ عرب کا ایک جانا مانا ہوا مشہور انسان جس کا نام ثور ابن عبد منات تھا، اس نے اس پہاڑ پہ قیام کیا تھا. تو اس کی نسبت سے اس کو جبل ثور کہا گیا، یعنی ثور ابن عبد منات کا نسبت والا پہاڑ. اور اس پہاڑ میں غار ہے جو اس پہاڑ کی نسبت سے اسے غار ثور کہا گیا. حالانکہ اس پہاڑ کا اصلی نام تھا اطحل، جبل اطحل. کیا تھا؟ جبل اطحل. اور وہ غار تھی، اس غار کا نام تھا غار اطحل. یہ روح البیان میں ہے. خیر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں صبح ہوئی. مولا کائنات نکلے، سارے کفار اندر گئے. تمہارے پیغمبر کہاں؟ کہا وہ تو رات ہی میں چلے گئے. ایسے کرتے ہیں تو ان کے سروں پہ خاک تھی. یہ خاک کیسے ہی تھی؟ پوچھا اے علی رضی اللہ تعالیٰ کہاں گئے؟ مولا کائنات نے سارا واقعہ بیان کیا. کہ وہ رات ہی میں چلے گئے اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہوا. اللہ اللہ. رستہ لمبا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہیں اور عامر بن فہرہ ابوبکر صدیق کے غلام بھی ہیں، جو غار ثور کے قیام کے بعد ملے تھے. مگر غار تک پہنچنے تک حضور ہیں، ابو بکر ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کبھی حضور کے آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں. آقا فرماتے ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک جان ہے اور سمت 4 ہے.
حضور جان ایک ہے میری، سمت چار ہے، کبھی خیال کرتا ہوں کہ کوئی ادھر سے گھات لگا کے بیٹھا ہو، کبھی دائیں گھات لگا کے بیٹھا ہو، کبھی آگے یا پیچھے۔ حضور جب سمتوں کا خیال آتا ہے تو میں اسی سمت میں آ جاتا ہوں کہ حضور اگر کوئی تکلیف پہنچائے بھی، آقا سلامت رہیں، غلام کو پہلے زخم لگے۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اور حضرت ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام غار پر پہنچے، اللہ اللہ، اور غار کا رستہ تھا اتنا کٹھن، اتنا خطرناک اس زمانے کا، ابھی ایسا ہے تو اس دور میں کیسا رہا ہوگا۔ حضرت ابوبکر کہتے یا رسول اللہ، یہ غار میں چلنا آپ کو تکلیف دے گا، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ ابوبکر کے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ چڑھنا ہے کتنی لمبی غار، اس دور ابھی ایسی ہے تو بتائے اس دور میں کیسی ہوگی، کتنا اوپر چلنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے کندھوں پہ جلوہ بار ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق اس طرح سرکار کو لے کے چل رہے ہیں کہ پنجوں کا نشان رکھتے ہیں، تو پنجوں کا نشان رکھنے کے بعد وہ پنجہ حضرت ابوبکر صدیق موڑ دیتے ہیں تاکہ پنجوں کا نشان بعد میں آنے والوں کو یہ خبر نہ دے کہ کوئی گیا ہے، نشان مٹاتے جا رہے ہیں اور مصطفیٰ کو کندھے پہ لے کے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ پہنچے، اب یہ تو ابوبکر صدیق سے پوچھو کہ یہ راستہ کیسے انہوں نے طے کیا ہوگا، یہ خاردار چڑھائی اور اتنا لمبا راستہ کس طرح طے کیا ہوگا، مگر عشق ہے نا سب کروا دیتا ہے۔ ایک پنجابی شاعر نے کہا ہے کہ عشق نے کیتا حال فقیراں، کپڑے کر کر لیراں، عشق نے کیتا حال فقیراں، کپڑے کر کر لیراں، بندہ جا کیتا غار نبی دا او وسدا۔ یعنی عشق، خلاصہ یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت عشق ہو، عشق میں بندہ فقیر ہونے میں بھی معراج سمجھتا ہے۔ اب گئے، اور واقعہ تو آپ نے سنائی ہے، غارے جو ہے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ابوبکر صدیق، مگر پہلے حضرت ابوبکر صدیق گئے، غار کو صاف کیا اور سوراخ بند کیے، پھر حضور آ گئے، ایک سوراخ باقی رہا جس پہ ابوبکر صدیق نے اپنا انگوٹھا رکھ دیا، اندر مارے غار، مار کہتے ہیں فارسی میں سانپ کو، اندر سانپ تھا جو ابوبکر کو ڈس رہا تھا، اللہ اللہ، اور ابوبکر صدیق کے زانوں پہ مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں، زہر زخم درد برداشت کر رہے ہیں، مگر اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دیتے کہ مصطفیٰ کے نیند میں خلل آئے، اللہ اللہ۔ سانپ مسلسل کوشش کر رہا ہے، ابوبکر صدیق درد سہ رہے ہیں مگر جنبش نہیں کر رہے ہیں، ہوا یہ کہ مارے غار پر یار غار غالب آ گیا، اللہ اللہ۔ اب آنکھوں سے اشک بہے، اب وہ اشک رخسار مصطفیٰ پر بہے، آنکھیں کھلی، کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کوئی جانور ہے جو ڈس رہا ہے، پنجہ ہٹایا، لعاب دہن رکھا، سارا درد ختم، لعاب دہن رکھا۔ اب اس لعاب کی تو تاثیر یہ ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ لبا زلال چشمے کن میں گھوندے وقت خمیر، لبے ہلال چشمے کن میں گھوندے وقت خمیر، مردے زندہ کرنا اے جان تمہیں کیا دشوار ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق، پھر آخر یہ بھی ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کو سانپ نے ڈنک مارا تھا تو وہ زہر تو ختم ہو گیا، مگر آپ کی وفات شریف میں وہ زہر واپس لوٹ آیا، وہ واپس زہر لوٹ۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے یہودیاں نے زہر دیا تھا، ابوبکر صدیق کو بھی وہ زہر لوٹا، اسی سے آپ کی وفات ہوئی۔ حضور کی وفات کے وقت بھی خیبر والا زہر لوٹ کے آیا تھا، خیبر والا، دیکھیے نسبت دیکھیے دونوں میں۔ حضرت ابوبکر صدیق، اس لیے مشائخ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو
اس سانپ نے ڈکھا تھا، ڈنک مارا تھا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن تو پیدا ہو گئے تھے، مگر محمد بن ابو بکر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے مشائخ ہمارے کہتے ہیں کہ جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے نسل میں ان کے بیٹے محمد بن ابو بکر کی اولاد میں ہیں، آپ دیکھیے گا ان کے پاؤں کے انگوٹھے پر کالا تل ہوگا۔ جو صدیقی ہیں یعنی ابو بکر صدیق کے اولاد سے ہے، کیونکہ جناب ابو بکر کو سانپ نے ڈنکھا تھا تو وہ نسل میں اللہ نے باقی رکھا عشق کی پہچان۔ تو جو ابو بکر صدیق کے اولاد اور نسل میں ہوں گے اور ان کے بیٹوں میں جو محمد بن ابو بکر کی نسل میں ہوں گے ان کے پاؤں میں تل ہوگا، یہ نشان ہے کہ یہ صدیقی ہے ابو بکر صدیق۔ اس لیے یہ اثر ان کی نسل میں قیامت تک رہا۔ اگر باپ صدیق ہے تو دائیں پاؤں میں تل کا نشان ہوگا، انگوٹھے میں، دائیں پاؤں کے انگوٹھے میں، اگر باپ ابو بکر صدیق کی اولاد سے۔ اگر ماں صدیقی ہے تو بائیں پاؤں کے انگوٹھے میں یہ اثر ہوگا، یہ تل کا نشان ہوگا۔ اگر دونوں ماں باپ ابو بکر صدیق کے نسل سے یعنی صدیقی ہیں تو دونوں پاؤں میں نشان ہوگا۔ حضرت احمد یار خان صاحب نعیمی نے اپنا یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس فقیر نے بارہا مشاہدہ کیا کہ جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی نسل میں ہیں ان کے انگوٹھوں میں یہ نشان ہوتا ہی ہے، یہ علامت ہے کہ یہ نسل ابو بکر صدیق کی ہے۔ اللہ اللہ۔ ادھر کفار مکہ چلے ہیں اور سرکار کو تلاش کر رہے ہیں، گئے، جالا توڑا، دہانے پر کبوتری تھی جس نے انڈے دیے تھے اس کو ہٹایا، اندر تشریف لے گئے۔ اللہ اللہ۔ پھر ہوا یہ کہ اس مکڑی کو بھی حضور پر ایمان لانا تھا، سرکار اندر تشریف لے گئے، واپس اس مکڑی نے جالا تن دیا اور کبوتری نے انڈے دے ڈالے تاکہ کسی یہ نہ لگے کہ کوئی اندر گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ آج بھی حرم شریف میں جتنے کبوتر ہیں اسی کبوتری کے نسل سے ہیں، اسی کے نسل سے ہیں، اور اتنے با ادب ہیں اور اتنے جو ہے با ادب ہیں، ان کے دلوں میں بھی حرم خدا اور حرم مصطفی کا اتنا ادب ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں لاکھوں کبوتر ہیں مگر نہ کوئی خانہ کعبہ پہ بیٹھتا ہے، نہ کوئی رسول اللہ کے گنبد خضرا سے پار ہوتا ہے۔ حرم میں کبوتر بٹ نہیں کرتا، حرم خدا میں مطاف میں بھی، اور آپ مدینہ آؤ تو پورے حرم میں چاروں طرف کبوتر ہے مگر نہ کوئی کبوتر گنبد خضرا پہ بیٹھا ملے گا، نہ کوئی کبوتر حرم مصطفیٰ میں بٹ کرتا ملے گا۔ یعنی کتنے خوش نصیب ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کاش کبوتر ہی بن کے رہے ہوتے، کاش کبوتر ہی بن کے رہے ہوتے گنبد خضرا کے اس سبز میناروں میں۔ یہ واقعہ اور باقی ہے، انشاءاللہ پھر آیت کریمہ کی تفسیر اور آدھا واقعہ اور باقی ہے، اور اس میں بھی کچھ حضور کے جو معجزات ہیں انشاءاللہ تعالی آئندہ کے درس میں عرض کرتا ہوں۔ الفاتحہ۔